نحمدہ صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں وہ بھی ہمارے پہلی ویڈیوز کا تسلسل ہے۔ اس پہ ہم پہلے بھی 2 ویڈیو بنا چکے ہیں۔ چونکہ یہ پرابلم پاکستان میں بہت زیادہ ہے، یہ تو ویڈیوز بنانے کے بعد احساس ہوا کہ پاکستان میں اس کی کنڈیشن کس حد تک خطرناک ہے، اور سوچا کہ اس کی تیسری ویڈیو کا تسلسل بھی بنایا جائے اور اس میں غلط فہمی کا ازالہ بھی کر دیا جائے، کیونکہ پہلی ویڈیو کے اندر ایک غلطی سے میں نے ایک نسخہ بیان کیا تھا، کیونکہ میں غلطی اس لیے کہوں گا کہ تمام لوگ اسی نسخے کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ حقیقت میں وہ ایک نسخہ صرف ایک نارمل کنڈیشن میں استعمال کیا جا سکتا ہے، جہاں پہ لائٹ سی کنڈیشن سامنے ہو، لائٹ سی چھائیاں موجود ہوں، یا ہمارے ڈارک سرکل موجود ہوں، یا ہماری کنڈیشن بہت نارمل سی پرابلم میں آئی ہو۔ لیکن جب سویئر کنڈیشن میں آپ داخل ہو چکے ہوں تو پھر آپ اس ٹوٹکے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ بار بار لوگ پوچھتے ہیں کہ اس نسخے کے اجزاء بتائیں، حالانکہ میں نے اس کے اندر اجزاء کمپلیٹ بتا دیے تھے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس نسخوں کا استعمال فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا، اسپیشلی اس وقت کہ جب آپ کی زبان کا کلر سفید ہو گیا ہو، جب تک اسپیشلی آپ کے ہوا میں سمیل موجود ہو، کانسٹیپیشن موجود ہو، جب آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہو، جب آپ کے گھبراہٹ بے چینی آپ محسوس کرتے ہو، جب انزائٹی اور ڈپریشن ہو، جب چڑچڑاپن طبیعت میں موجود ہو، جب جسم میں تھکن ہو، جب بال کمزور ہو رہے ہوں، جب آپ کے بال گرنا شروع ہو چکے ہوں، جب آپ کے بال سفید ہو رہے ہوں، تو آپ اسپیشل صرف اس نسخے سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ خدا را ٹوٹکوں سے بچیے۔ ایک چیز کبھی بھی انسان کی زندگی میں تبدیلی نہیں لے کے آ سکتی، کیونکہ جب ہم پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو کانسٹیپیشن کے حوالے سے الگ ادویات ہوتی ہیں، خون کی صفائی کے حوالے سے الگ ادویات ہوتی ہیں، خون کو پتلا کرنے کے حوالے سے الگ ادویات ہوتی ہیں، اور ساتھ سوزش کو ریموو کرنے کے حوالے سے جو تیزابیت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں وہ الگ ادویات ہوتی ہیں۔ لہٰذا آپ تمام چیزوں کو ایک ہی کنڈیشن کے اندر نارمل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے جسم میں جب بھی ایسیڈیٹی بڑھتی ہے، تیزابیت بڑھتی ہے، ہاں ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، حرارت سے بھی بعض اوقات چھائیاں پڑتی ہیں، لیکن جو حرارت سے چھائیاں پڑتی ہیں اس میں کبھی بھی زبان کا کلر سفید نہیں ہوتا، اس میں زبان کا کلر نارمل پنک رہتا ہے، اور ایسی حالت میں ہمیشہ اگر عورتیں ہیں تو ان کو یلو کلر کا لیکوریا شروع ہو جاتا ہے، یلو کلر کا پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، اگر مرد ہیں تو ان کو وائٹ کلر کے ڈراپ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی انسان کے جسم میں تیزابیت موجود ہے تو تیزابیت کے موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا خون حد سے زیادہ گاڑھا ہونا شروع ہو چکا، اور اسی چیز نے پھر آپ کے لیور کو بلاک کر دیا، کیونکہ لیور کا کام حرارت میں کام کرنا ہے، رطوبات کے اندر یا خشکی کے اندر کام کرنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے تینوں آرگن کی ذمہ داری الگ الگ لگائی ہے۔ اب دل کا کام ہے خون کے اندر ترشی کو بڑھانا یا دل کے اوپر خون کے دباؤ کو برقرار رکھنا، اور حرارت کا کام ہے کہ خون کی سرکولیشن کو پوری باڈی کے اندر، چونکہ خون اگر پتلا نہیں ہوگا تو اس کا دباؤ انسان کے مسکولر سسٹم کے اوپر شدید دباؤ رہے گا۔ اگر مسکولر سسٹم کے اوپر شدید دباؤ رہے گا تو اس کو پمپ کرنے میں دقت پیش آئے گی۔ کیوں دقت پیش آئے گی؟ کہ جب اس کو پمپ کرنا پڑے گا، اس کے اوپر دباؤ کو بڑھانا پڑے گا، تو دباؤ جب بڑھے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پمپ کرنے میں کسی وقت بھی وہ ہارٹ فیلئر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ جب مسکولر سسٹم کا جو شریانے ہیں، مسکولر سسٹم ہے، وہ شدید دباؤ کے اندر آ جاتا ہے۔ جب شدید دباؤ میں آئے گا تو اس کو جب پمپ کرنا پڑے گا تو خون کے اندر پوائزن ہوگا، خون میں ترشی ہوگی، تیزابیت ہوگی، کھٹاس ہوگی، اور خون گاڑھا ہوگا، تو اس کا اجتماع بھی انسان کے مسکولر سسٹم کے اوپر زیادہ ہوگا، تو جب اس کو پمپ کرنے کی ضرورت پیش آئے گی تو وہ پمپ بعض اوقات نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے ہارٹ فیلئر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جو چھائیاں ہوتی ہیں یہ بھی ترشی میں ہی زیادہ تر دیکھنے میں آتی ہیں۔ اگر ہم کوئی 1000 لوگوں کو سامنے کھڑا کریں اور سب کے چھائیاں موجود ہوں تو اس میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 900 لوگ یا 950 لوگ یا 970 لوگ ایسی پوزیشن میں ہوں گے کہ جن کے ایسیڈیٹی کی وجہ سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ہماری خوراک اچھی نہیں۔ آپ اپنی خوراک پہ نظر ڈالیے، اکثر لوگ بیوقوفی والا سوال کرتے ہیں یا بیوقوفوں کی طرح پوچھتے ہیں کہ اگر ہم یہ بند کر دیں گے تو کھائیں کیا؟ اگر آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یا ان کی زوجہ محترمہ ہماری اماں کی زندگی سے دیکھیں یا صحابہ کرام کی زندگی سے دیکھیں، ان سے بڑا مسلمان دنیا میں کوئی نہیں۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے، اپنی صحت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، تو اس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی پاسداری کرنی ہوگی، اس کا کہنا ماننا ہوگا۔ الحمدللہ جتنے پیشنٹس کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں، جن لوگوں کے ڈائٹ پلان میں تبدیلی پیدا کی جاتی ہے، شروع میں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ بند کرنے کے بعد ہمیں
پرابلم نہ ہو، ہم کمزور نہ ہو جائیں. اور جب وہ ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں، ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنے کے بعد کچھ ہی ہفتوں کے اندر ان کی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ اس بات کو مان جاتے ہیں کہ واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو کھانا آپ نے بند کیا، ہم سمجھتے تھے کہ بچپن سے یہی چیزیں کھاتے آ رہے ہیں تو ان کے بغیر زندگی ممکن نہیں، لیکن جب سے آپ کے کہنے پہ عمل کیا، ان چیزوں کے اوپر وہ کام کرنا شروع کیا اور اس کے نتائج ملنا شروع ہو گئے، اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی ان چیزوں کے ساتھ زندگی نہیں، زندگی کسی اور کنڈیشن کے اندر موجود ہے، جبکہ ہم ایک ایسی زندگی گزارتے ہیں جو مسلسل تکلیف اور پریشانی کا سبب بنتی ہے. بہرکیف آپ ایک بات کو تو سمجھ لیں کہ تیزابیت کے اندر آپ کا لیور بلاک ہو جائے گا، 100% بلاک ہو جائے گا. اکثر لوگ نادان ہمارے دوست سوال کرتے ہیں کہ ہم نے LFT کروائی وہ ٹھیک تھی، ہم نے لیور کا ٹیسٹ کروایا وہ ٹھیک تھا. یاد رکھیں کہ لیور کا ڈیمیج ہو جانا، لیور کا بلاک ہو جانا، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. لیور ڈیمیج ہو گیا پھر تو آپ موت کی طرف جا رہے ہیں، پھر تو آپ زندگی آپ کے لیے بہت کم ٹائم رہتا ہے. لیکن اگر لیور بلاک ہو جاتا ہے تو بلاک ہونے کا مطلب ہے کہ اب اس نے خراب ہونا شروع ہونا ہے. جب تک کوئی چیز خراب نہ ہو اس وقت تک رپورٹ میں اس کا سہارا آپ رپورٹ کا سہارا نہیں لے سکتے. جب خراب ہوگی تو وہ انڈیکیٹر دے گا. اور پھر یہاں پہ ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ جن لوگوں کی رپورٹس کروائی جا چکی ہیں، کیا وہ لوگ رپورٹس کروانے کے بعد اس چیز کو ٹریس آؤٹ کر پاتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ کسی انسان کو NTSCV پازیٹیو ہو گئی، اگر وہ NTSCV پازیٹیو ہے تو اگر کیا وہ رپورٹ کرواتا ہے، رپورٹ کروانے کے بعد وہ پھر اپنے انجیکشنز لگواتا ہے، ٹیبلٹ کھاتا ہے، یا جو بھی اس کے کورس ہوتے ہیں وہ کرواتا ہے، اس کے بعد اس کو کہا جاتا ہے کہ PCR نیگیٹو ہو گیا. کیا PCR نیگیٹو ہونے کے بعد اس کی جسم کی تھکن ختم ہو گئی؟ کیا PCR نیگیٹو ہونے کے بعد اس کی کانسٹیپیشن ختم ہو گئی؟ کیا PCR نیگیٹو ہونے کے بعد گیسٹرک کا نظام ٹھیک ہو گیا؟ کیا PCR نیگیٹو ہونے کے بعد آپ کے دل کی دھڑکن نارمل ہو گئی؟ کیا آپ کا خون پتلا ہو گیا؟ کیا آپ کے چہرے کی رانائی واپس آ گئی؟ کیا آپ کا چہرہ شاداب ہو گیا؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا. PCR کے نیگیٹو ہونے کے بعد بھی آپ اندھیرے میں کھڑے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہمارے سامنے علامات کے طور پہ آتی ہیں. اپنی صحت کے حوالے سے درست انتخاب کیجئے، صحیح ادویات کا، صحیح ڈائٹ پلان کا، اور صحیح ڈائیگنوز ہونی چاہیے. یہ تینوں چیزیں اگر اکٹھی مل جاتی ہیں تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت ساری چیزوں کے اوپر قابو پا سکتے ہیں. یوں سمجھ لیں کہ 95، 97، 98، 99% چیزوں پر ہم قابو پا سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ شفا دیتا ہوں، بیمار نہیں کرتا میں. اور جب شفا وہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے رستہ بھی ترتیب دیا ہوا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آتے تھے تو کتنی آسانی کے ساتھ چیزوں کو حل کر دیا جاتا تھا. جیسے کسی عورت نے آ کے بات کہی کہ میرے ہسبینڈ، میرے خامد کا سیکشل پرابلم ہے کوئی، تو آقا السلام نے فرمایا کہ پیاز کھاؤ، پیاز کھلاؤ اس کو. اب یہاں سے دیکھیں کہ وہ پیاز کھلانے کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے. اب اس انسان کو اس کنڈیشن میں پیاز کی ضرورت تھی کیونکہ اس کی سیکس کی کمی کی وجہ، اس کی سیکشل پرابلم کی وجہ رطوبات کی زیادتی تھی. اور چونکہ پیاز رطوبات کو خشک کرتی ہے اور دل کو گرم کرتی ہے، دل کو توانائی دیتی ہے، اور انسان کی سیکس کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہوتا ہے. لہٰذا جب جیسے دل کو ایکٹیو کیا گیا تو ان کا سیکس بحال ہو گیا. اب سب لوگوں کے لیے آپ یہ چیزیں ریکمینڈ نہیں کر سکتے. جیسے مثال کے طور پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جگہ پہ فرمایا گیا کہ آپ کھجور کے ساتھ تربوز کا استعمال کیجئے کہ کھجور کی گرمی کو تربوز رفع کر دیتا ہے. لیکن یہ اس بندے کے لیے ہے جس کے جسم میں پہلے ہی حرارت مکمل ہے. اگر وہ حرارت بہتر ہوتے ہوئے اگر کھجور کھاتا ہے تو کھجور کھانے سے کہیں اس کے جسم میں حرارت نہ بڑھ جائے، اس کے پیشاب میں جلن نہ پیدا ہو جائے، اس لیے آقا السلام نے فرمایا کہ تربوز کھاؤ. اب یہ سب لوگوں کے لیے آرڈر جاری نہیں ہوا، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے جسم میں حرارت پہلے سے زیادہ ہے. لیکن جن لوگوں کے جسم میں خشکی زیادہ ہے تو اگر وہ جسم میں حرارت دینے کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کریں گے تو یقیناً ان کے لیے پیچیدگیاں بڑھ جائیں گی. اگر آپ ڈارک سرکل کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، آپ چھائیوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اپنے چہرے کو فریش کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر کبھی بھی کوئی چیز لگانے سے آپ نتائج حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ فالٹ ہوتا ہے آپ کے خون کا. آپ کے خون میں پوائزن اکٹھا ہوتا ہے، زہر اکٹھا ہوتا ہے. اس زہر کے بننے کی وجہ سے آپ کے چہرے کے اوپر بدنما داغ اور بدنما چھائیاں نظر آتی ہیں. الحمدللہ اس سے پہلے بہت سارے لوگوں کے ٹریٹمنٹ کر چکا ہوں، بہت سارے لوگوں کو زندگی میں نارمل واپس لا چکا ہوں. جن کے چہرے ایک دفعہ صاف ہوئے وہ دوبارہ پرابلم میں نہیں آئے. تو یہ ایک طریقہ علاج ایسا ہے جو اللہ کے قانون کے اوپر کام کرتا ہے، جو قانون فطرت ہے، جس کے تحت میں بھی ہوں تو میں بھی اسی کے قانون کے انڈر میں کھڑا ہوں، یا قانون کی پیروی کرنا پڑے گی، اور اسی قانون کی پیروی آپ کو بھی کرنا پڑے گی اگر آپ صحت چاہتے ہیں. اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں. ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.